نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلام میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں حدیں مقرر کی ہیں، یا اجماع امت سے اور حدیث متواترہ سے وہ حدود ثابت ہیں۔ ان میں زنا کی سزا، شادی شدہ کے لیے سنسار کرنا اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے، یا چوری کی سزا، ہاتھ کا کاٹا جانا، یا قتل کے بدلے قصاص لینا، کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے یا دیت لی جائے، یا اسی طریقے سے کسی نے شراب پی ہو تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا، کسی نے کسی پر تہمت لگائی، بہتان لگایا تو اس کے لیے، یعنی بدکاری کا بہتان یا الزام لگایا، اس کے لیے بھی پھر 80 کوڑوں کی سزا۔ اس طرح کی کچھ حدود ہیں۔ ان حدود کا تعین اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دیا ہے تو اس میں نصاب وہی رہے گا۔ مثلا جس گناہ کے ثبوت کے لیے جتنا نصاب ہے وہ سب کا سب ہونا چاہیے، اور وہ جتنا ہوگا اتنا ہی۔ مثلا زنا کے لیے 4 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے وہ عمل ہوتا دیکھا ہو، تو اس کی سزا شادی شدہ کے لیے سنساری، جو پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور خود امت کا اجماع ہے اس پر کہ اس کی یہی سزا ہے، اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے، جیسا کہ قرآن میں وارد ہوا۔ اب یہ ہے کہ زنا بالجبر یہ حد کے اندر نہیں آتی۔ اس میں جو زنا کا حصہ ہے وہ تو یقیناً حد ہے، چونکہ جو زانی ہے وہ اس میں اگر اس پر ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے بیان سے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس پر تو حد لگے گی، لیکن جو مزنیہ ہے، جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، مجبوری اس کی ہوئی، اس پر زبردستی کی گئی، تو اس کو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں ہے، اور اس کو سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن اب ظاہری بات ہے زنا بالجبر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ کام چھپ چھپا کے کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں کوئی گواہ کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ عام طور پہ بھی ویسے زنا کے لیے زنا بالرضا ہو، یعنی میوچل کنسنٹ سے، تب بھی 4 گواہوں اور مرد 4 گواہوں کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے جو سیرت میں واقعات آتے ہیں دونوں کے، وہ ان کے اقرار سے یہ ثابت ہوا، اس مرد نے بھی اور بعد میں ایک عورت نے بھی، مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک الگ واقعہ غامدیہ عورت کا جو تھا وہ بھی، ان دونوں نے اقرار کیا تھا، اور ان کے اقرار کی بنیاد پر ان کو سنسار کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو 4 مرد گواہ اس لیے کہ وہ تقریباً ناممکن ہے کہ ایک جگہ موجود ہوں، اور وہ ہوں گے تو وہ پورا پروسیس دیکھیں گے نہیں، بلکہ وہ پہلے ہی سے انٹروین کر کے، دخل اندازی کر کے اس معاملے کو روکیں گے، ختم کریں گے۔ اور یہ واقعہ یا تو دن میں ہوگا یا رات میں ہوگا۔ تو دن میں اگر ہے تو مردوں کا ایک جگہ ہونا یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، نوکری کرنے کا زمانہ ہے، لوگ اپنے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ کہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ عورتیں تو ہو سکتی تھی، مرد نہیں۔ اسی طرح رات کے وقت میں، تو رات کے وقت میں اس عورت کے اپنے گھر والے مرد وہ کہاں ہیں، وہ کیوں اس کو تنہا چھوڑے بیٹھے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے اس لیے تقریباً پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ ہاں آج کل کے زمانے میں چونکہ سنگل مدرز ہیں، اکیلے رہتی ہیں، تو وہاں یہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں، لیکن اس میں بھی پھر یہی ہوگا کہ وہ مرد حضرات کا وہاں ایک ساتھ جمع ہونا یہ بہت آسان نہیں ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ آبزرو کر رہے ہیں، پورا پروسیس دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جا کے شکایت کریں قاضی سے، بلکہ وہ پہلے سے انٹروین کریں گے اور معاملہ رفع دفع کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زنا بالجبر کی بھی یہی سزا ہوگی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ زنا بالجبر میں چونکہ جبر آ گیا، یہ اصطلاح جو ہے موجودہ زمانے کی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، یہ حد کے اس میں نہیں آتی، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو ایک باندی کے ساتھ واقعہ ہوا تو آپ نے اس شخص کو قتل کروایا اس عورت کے کہنے پر۔ تو یہ جو صورت ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ زنا بالجبر تعزیر میں آتا ہے، حد میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے 4 گواہ کا ہونا تقریباً ممکن ہی نہیں ہے۔
کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو وہ اس وقت قاضی کے پاس یا کورٹ میں جائے گی، کورٹ اس کے کیس کو دیکھے گا، اور اگر ان کو لگے کہ ایسا کیا گیا ہے، خاص طور سے اگر اجتماعی طور پر کیا گیا ہو، جیسا کہ موجودہ کیس میں ہوا، موٹر وے پہ جانے والی خاتون اور ان کے بچوں کے ساتھ جو دو نوجوانوں نے، دو سے زیادہ مرد تھے، تو یہ اجتماعی طور پر عمل ہوا۔ اب یہ بالکل حرابہ ہے، یعنی یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، خون خرابہ ہے، گڑبڑ ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ سزا رکھی ہے کہ ان کو قتل بھی کیا جائے، ان کو ان کے ہاتھوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، زمین میں ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ ساری سزائیں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ یہ قاضی اس میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی دے، چیک کرے، سارے ایویڈنسز کو دیکھے، سرکمسٹانسز کو دیکھے، اور سارے ایویڈنس سامنے رکھ کے اگر قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کو جو قتل کرنا ہے یا پھانسی دینی ہے یا کسی بھی طرح قتل کرنا ہے، یا اس کو 25 سال قید میں رکھنا ہے، یا اس سے کوئی جرمانہ کرنا ہے، یا کوئی اور سزا اس کو دینی ہے، تو قاضی بالکل وہ ساری سزائیں اپنی ثوابدید پر نافذ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پھر وہ پولیس اسٹیشن جائے یا قاضی کے پاس جائے، تو قاضی کے سامنے جب وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتی تو قاضی اس کو یہ کہتا ہے کہ تم کیونکہ گواہ نہیں پیش کر سکتی ہو، لہٰذا تم نے اس مرد پہ الزام لگایا ہے، اور یہ قذف کا الزام ہے، یعنی اسلانڈر کا، اور تہمت لگائی ہے، لہٰذا تم پر قذف کے 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ بالکل بے سود اور بیہودہ بات ہے۔ ایسی کوئی بات قوانین میں نہیں ہے، اور ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی نہیں پاکستان میں۔ یہ دھمکانے کے لیے پولیس والے اپنے طور پر ایسی کوئی بات کرتے ہیں، قانون سے بالا 2 نمبری کام میں، تو یہ سب تو ظاہری بات ہے بالکل ناجائز، ان کے اپنے کام ہے۔ نہ قانون میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ جس عورت کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو تو اس کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تعزیر ہے جس نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور اس کے لیے انف ایویڈنس اس کو چاہیے کہ قاضی مطمئن ہو جائے، ڈی این اے سے ہو جائے، اور باقی جو علامتیں ہیں، حال احوال ہے، چیخنے چلانے کی، رپورٹ کرنے کی، یہ ساری چیزیں جو دیکھی جائیں گی جس سے قاضی کو اطمینان ہو جائے، وہ پھر فیصلہ کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زنا بالجبر میں بھی اس کو 4 گواہ لانے پڑے، نہیں، اس کے لیے 4 گواہوں کی شرط نہیں ہے، وہ تو حد نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں حد نہیں ہے بلکہ یہاں پر تعزیر ہے، اور تعزیر کے لیے قاضی کو بس مطمئن ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ جب یہ سمجھ لے کہ ایسا ہوا ہے، اس پہ وہ کڑی سے کڑی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔